خبر شامل کرتے ہیں عباسپور سے۔ عباسپور میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی بڑی کارروائی۔ ڈی آئی جی پونچھ ریجن اور ایس ایس پی کی خصوصی ہدایت پر راجہ پرویز حمید، ڈی ایس پی ہجیرہ کی نگرانی میں وقار عظیم، ایس ایچ او عباسپور محمد شکیل، ڈی ایف سی نے ہمراہ نفری رحمت حسین، محمد پرویز، محمد خلیل، مبشر حسین، ذوالفقار احمد نے کارروائی کرتے ہوئے شہناز طارق ولد طارق حسین، ندیم افسر ولد محمد افسر خان، اقوام سدن سکنہ علی سوجل، راشد لطیف ولد محمد لطیف، قوم راجپوت سکنہ علی سوجل سے 530 گرام چرس برآمد کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ اب رخ کرتے ہیں ہارون آباد کا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں اوباش شخص نے گن پوائنٹ پر شادی شدہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، مقدمہ درج، ملزم تاحال گرفتار نہ ہو سکا۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد کے نواحی علاقے 12-1 کے اضافی بستی میں اوباش شخص محمد آصف نے گھر کی دیوار پھیلانگ کر اسلحے کے زور پر شادی شدہ خاتون شاہین بی بی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ صدر پولیس ہارون آباد نے شاہین بی بی کی مدیت میں ملزم آصف کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا، مگر تاحال 4 بچوں کی ماں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو گرفتار نہ کر سکے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں کمبر شہداد کوٹ سے۔ منظور علی ویگن کی رپورٹ کے مطابق شہید ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کا پرانا کارکن فقیر اللہ ڈنو ویگن 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بھٹو خاندان سے ان کی اتنی محبت کہ وہ اپنے روم کو شہیدوں کی تصویروں سے سجاتا تھا۔ اس ایم آر ڈی تحریک میں جیل کی سختیاں برداشت کی لیکن پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑا۔ اس نے پارٹی سے اپنے بچوں کی نوکریاں نہیں مانگی۔ جب بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ان سے کہتے تھے فقیر بابا آپ کو کیا چاہیے، ان کا یہی کہنا تھا کہ بیٹی آپ کی دعائیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آج پیپلز پارٹی ایک سچے کارکن سے محروم ہو گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شورکوٹ سے۔ پی ڈبلیو ایس کے زیر اہتمام آواز 2 کے تعاون سے اجتماع خواتین سیمینار کا انعقاد رائل کچن ریسٹورنٹ میں کیا گیا۔ ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس، سوشل ویلفیئر آفیسر سہیل آرتھر، نادرا انچارج ندیم عباس کی شرکت ہوئی۔ عدیلہ راؤ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ڈسٹرکٹ مینیجر جنگ محمد احسن خان، آر پیز اور آؤٹ ریچ ٹیم ممبرز نے بھی شرکت کی۔ ہم نے خواتین کے حقوق کے لیے اسمبلی سے بہت سے بل پاس کروائے ہیں اور ہم نے یونیورسٹی آف جنگ میں ایک سیٹ خواجہ سرا کے لیے مختص کی ہے جس میں اس کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ان کو تعلیم دی جائے اور معاشی طور پر انہیں مضبوط بھی کیا جائے۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں کوٹ ادو کی جانب۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق کوٹ ادو تھانہ صدر میں ڈی ایس پی کوٹ ادو سعادات علی چوہان نے آئی جی پنجاب، آر پی او ڈیرہ غازی خان، ڈی پی او مظفر گڑھ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام کی طرف سے حکم ملنے پر محکمہ پولیس کوٹ ادو کی جانب سے شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے تحصیل کوٹ ادو کے ہر تھانے میں ہر ہفتے میں بروز جمعے کے دن بعد نماز جمعہ کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈی ایس پی کوٹ ادو سعادت علی چوہان نے تھانہ صدر کوٹ ادو میں کھلی کچہری لگائی، سائلین کی درخواست گزار اور شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کے احکامات ایس ایچ او تھانہ صدر کو جاری کیے۔ سائلین اور شہریوں کی طرف سے کھلی کچہریوں کے انعقاد کو خوب سراہا گیا۔ رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا، جہاں علیشہ وومن ڈیولپمنٹ سوسائٹی سندھ کی جانب سے حیدرآباد کے ممتاز مرزا آڈیٹوریم میں شہید محترم بے نظیر بھٹو یوتھ لیڈر ایوارڈ 2021 کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خاص پی پی کے ایم این اے ایاز شاہ شرازی تھے۔ مزید دیکھتے ہیں پارس ایاز کی اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، علی شاہ وومن ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی جانب سے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے یوتھ ایوارڈ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے جنہوں نے شرکت کی ہے۔ یہ سب سے پہلے تو میں علی شاہ ویلفیئر والوں جنہوں نے یہاں پہ مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام میں ایز اے چیف گیسٹ، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ تو ایک اتنی بڑی شخصیت تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کے لیے وہ یہاں پہ الفاظ جو ہے نا کہہ سکوں، لیکن یہ کہ میں اس کے علاوہ یہ اپنے لیے ایک جو ہے نا سمجھو کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یہاں پہ ایوارڈ جو ہے نا محترمہ کے نام کے جو ایوارڈ مجھ سے ڈسٹریبیوٹ کرائے جا رہے ہیں، اور ایز اے چیف گیسٹ یہاں پہ میں آیا ہوں۔ میں اپنے لیے ایک جو ہے نا وہ
फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक इंस्पिरेशनल शख्सियत हैं हम सब के लिए, खुसूसन ख़वातीन के लिए। जब वो लीडरशिप में आई तो बहुत सारी और ख़वातीन को उनको देखकर दिल में आया कि हम भी लीडर बन सकते हैं। तो उनका वजूद ही एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत सा और औरतों को एक होता है ना एनर्जी देने वाला था। तो उनकी यादें हमेशा साथ हैं और आज उनके नाम से जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं ये हमारी बच्चियों के लिए, औरतों के लिए और जितने भी लोग अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात। तंजीम हर पार्टी देती रहती है, मगर बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के ऐसे अवार्ड है जो वो अवार्ड अपना ऐसा अवार्ड देकर गई है जो कोई नहीं भूल सकता। और बड़ी खुशी की बात यह है क्योंकि मैं खुद बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से जो अवार्ड मंसूब किया तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एजाज़ के अंदर ये एक तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है प्रोग्राम, और शिराजी साहब इसके चेयरपर्सन और खुसूसी मेहमान भी रहे। बहुत बड़ा एजाज़ है बेनज़ीर भुट्टो अवार्ड, शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवार्ड, इसलिए मेरे लिए एजाज़। थैंक्स ऑन न्यूज़ वालों का, और स्पेशली थैंक्स करूंगा पारस रियाज मेमन साहब जो लीड कर रहे हैं सिंध में ऑन न्यूज़ को, और गुलाम हुसैन साहब को और इनके कैमरामैन चांडियो साहब को स्पेशली थैंक्स। वर्किंग कर रही हैं तो उनके बिहाफ पर उन्हें बेनज़ीर अवार्ड के नाम पे जो है वो उनकी पज़ेराई की जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूथ लीडर अवार्ड है जो हमने आज ये किया है, माशाल्लाह बहुत। जी नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ के अवाम और ख़ास तौर पे जो हमारे चीफ गेस्ट साहब हैं इनका ये कहना है कि इसी तरह के जो अवार्ड सेरेमनीज़ हैं ऐसे प्रोग्राम मोहतरमा के नाम पे किए जाएं। कैमरामैन गुलशाद चांडियो के साथ पारस रियाज, ऑन न्यूज़, हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंडम हुआ जो कि हर 2 साल बाद होता है। ये रेफरेंडम 2 यूनियन के दरमियान हुआ, डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन, ऑल प्रोग्रेसिव लेबर यूनियन। रेफरेंडम 17 दिसंबर 2021 को हुआ जो कि ऑल पाकिस्तान प्रोग्रेसिव लेबर यूनियन ने भारी अक्सरियत से लिया। हम ऐपलू के सदर जनाब मोहम्मद अफजल खटक को मुबारकबाद देते हैं कि उनको दिल की अथाह गहराइयों से याद रखते हैं। ऐपलू ने मुसलसल दूसरी बार जीता है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, खाना आपके इंतजार में है और खाने से पहले हम हैं आपके इंतजार में। अफजल खटक जैसे बेखौफ और नाराज इसको नहीं होते हैं। इसीलिए एक मशहूर कहावत है कि बेखौफ होने के लिए बात जरूरी है, बेखौफ होने के लिए बात जरूरी है। हमारे लीडर का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इन्होंने अपने अमल से साबित करके दिखाया है कि ये कितने बाकिरदार हैं। ये उन जैसे समझ रहे हैं ना मैं किन क्या, ये उन जैसे जो पहरे और ज़मीर फरोश नहीं है। इनके लिए तो स्पेशल शेर है, झुकते हुए चिराग फिरोज़ा करेंगे हम, झुकते हुए चिराग फिरोज़ा करेंगे हम, तुम आओगे तो जिसने करेंगे हम इंशाअल्लाह। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की खुशबू। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। पीर महल में जुल्म की इंतहा, कमसन बच्चा झुलस गया। थाना सदर की हदूद 42/700 गाँव बे पीर कड़ियाना में बारूदी मवाद से बच्चा झुलस गया। नामालूम अफराद ने घर के बाहर खेलते कमसन बच्चे को खिलौना नुमा बारूदी मवाद पकड़ा दिया। बारूदी मवाद पकड़ते ही फट गया। आवाज़ गूंजने से अहले इलाका इकट्ठे हो गए। बारूदी मवाद हाथ में फटने से बच्चे के हाथ और आंखें बुरी तरह से मुतासिर हुईं। 7 साला फैसल इश्तियाक को तिबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला के इलाके में डकैती राहज़नी की वारदातों में होशरबा इजाफा। पुलिस का मौसर गश्त और बेहतर हिकमत अमली ना होने से लोग डाकुओं के हाथों रोज़ाना लूट रहे हैं। जबकि ताज़ा तरीन वाक़े के मुताबिक ये किसान अकमल नामी से 55,000 रुपये नकदी से महरूम कर दिया गया।
تفصیلات کے مطابق کسان منڈی میں شلجم سیل کر کے گھر جا رہا تھا کہ کچی کوٹھی کے قریب 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکوں نے جدید آتشی اسلحے کے زور پر 55,000 لوٹ لیے، جبکہ پولیس کو اطلاع دینے کے باوجود تاخیر سے پہنچی۔ واقعے کی درخواست تھانہ ماناوالا میں دیے 3 روز گزر گئے، جس کی FIR تو دور درخواست کا اندراج کرنے سے پولیس ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ کسان سراپا احتجاج ہیں اور اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل ہے۔ جی میں ایک کسان ماں تے اپنے شلجم لے گیا منڈی چ سیل کرن واسطے گیا، منڈی چ سیل کیتا 55,000 دا بل بنیا، سیل کیتے نے اپنے گھر جان ڈیا سا بل لے کے۔ کچی کوٹھی دے نزدیک 2 ڈاکو پڑے نے، انہوں نے گن پوائنٹ تے میرے کو بل بھی چھین لیا، شناختی کارڈ وغیرہ اور بٹوا وغیرہ سب کچھ میرے کاغذات چھین لیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پولیس والے آئے ہیں، انہوں نے موقع چیک کیا، موقع چیک کر کے اس کے بعد مجھے چلے گئے ہیں، تسلی وغیرہ دی ہے۔ اس کے بعد مجھے ابھی تک جو ہے نا میری جو اپلیکیشن کی درخواست ہے نا، مجھے واپس ابھی تک اپلیکیشن کی وہ نہیں ملی ہے، FIR بھی نہیں ابھی تک نہیں کی ہے انہوں نے۔ جی میں ایک کسان ماں تے اپنے شلجم لے گیا منڈی چ سیل کرن واسطے گیا، منڈی چ سیل کیتا 55,000 دا بل بنیا، سیل کیتے نے اپنے گھر جان ڈیا سا بل لے کے۔ کچی کوٹھی دے نزدیک 2 ڈاکو پڑے نے، انہوں نے گن پوائنٹ تے میرے کو بل بھی چھین لیا، شناختی کارڈ وغیرہ اور بٹوا وغیرہ سب کچھ میرے کاغذات چھین لیے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پولیس والے آئے ہیں، انہوں نے موقع چیک کیا، موقع چیک کر کے اس کے بعد مجھے چلے گئے ہیں، تسلی وغیرہ دی ہے۔ اس کے بعد مجھے ابھی تک جو ہے نا میری جو اپلیکیشن کی درخواست ہے نا، مجھے واپس ابھی تک اپلیکیشن کی وہ نہیں ملی ہے، FIR بھی نہیں ابھی تک نہیں کی ہے انہوں نے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے۔ عتیق غوری کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں ورکس مینیجر حبیب اللہ مہر کیریج اینڈ ویگن شاپس حیدرآباد نے شاپس سٹورز میں اسسٹنٹ ورکس مینیجر اور سینئر فورمین کے ہمراہ آن لائن کمپیوٹر سیکشن کا افتتاح کیا، جس میں ورکشاپ سٹور سے سینئر چارجمین ندیم خان نے اپنے جملہ سٹاف کے ساتھ، جن میں احسان شاہ، ستار کاردار، رمیش اوجنوال اور عبدالفہیم عباسی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور کمپیوٹر سیکشن کا افتتاح کرتے ہوئے شاپ سٹور کے اسٹاف کی محنت کو سراہا اور تسلی کا اظہار کیا۔ اب رخ کرتے ہیں ڈی جی کوٹ کا۔ ڈی جی کوٹ میں شہری کی مدد کرتے گاڑی کے نیچے آ کر شہید ہونے والے پولیس اہلکار کو IG پنجاب کا سلام۔ کھائی میں گری کار کو نکلوانے میں شہریوں کی مدد کرتے ہوئے پولیس کانسٹیبل بشارت علی تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے شہید ہو گئے۔ IG پنجاب کا فرض کی ادائیگی میں شہید ہونے والے بشارت علی کو خراج عقیدت۔ شہید 6 بچوں کے باپ تھے۔ IG پنجاب نے شہید کی فیملی کی مکمل دیکھ بھال کرنے کی ہدایت کی۔ ایک ہی خاندان کا دوسرا سپوت شہید بشارت علی کے بھائی ریاض اس سے قبل پولیس مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں پنجکور سے۔ پنجکور میں شہید جلیل سنچرانی فاؤنڈیشن کا افتتاح چتکان نیو بازار میں ان کے دفتر میں کیا گیا اور فاؤنڈیشن کے دفتر کا افتتاح معروف ماہر تعلیم سر ظاہر حسین بلوچ نے فیتہ کاٹ کر اپنے دست مبارک سے کیا۔ افتتاحی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت دیگر مکتبہ فکر کے افراد کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افتتاحی تقریب ضلعی کونسل ہال میں منعقد کی گئی، جس میں مقررین نے شہید جلیل سنچرانی کی زندگی، سماجی خدمات اور فاؤنڈیشن کے اعزاز و مقاصد کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سر ظاہر حسین بلوچ، شہید جلیل سنچرانی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری آصف بلوچ، عطا مہر، آفتاب اسلم، رفیق چاکر، جمیل سنچرانی اور دیگر نے کہا کہ شہید جلیل فاؤنڈیشن ایک فاؤنڈیشن ہے جو سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی۔ اس فاؤنڈیشن کے اعزاز اور مقاصد شہید جلیل سنچرانی کی سماجی خدمات کو یاد کرنا اور ان کے ادھورے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اور ان ادھورے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ فاؤنڈیشن ایجوکیشن، صحت، سپورٹس کے میدان میں کام کرے گی، تعلیمی میدان میں کام کر کے معاشرے کو ایک مثبت سمت تک لے جانے کے لیے کوشاں رہے گی، اور دور دراز سمیت شہری علاقوں میں صحت کی سہولیات کے فقدان کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت سے متعلق درپیش معاملات کو بہتر کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اب آپ کے لیے چلتے ہیں سادھوکے کی جانب۔ سادھوکے موبائل مارکیٹ میں CPO کیپٹن عبدالوہاب خان کی طرف سے خصوصی ہدایات۔ ہمارے نمائندے نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سادھوکی موبائل مارکیٹ میں موبائل دکانداروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے CPO کیپٹن عبدالوہاب خان نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں سادھوکی موبائل مارکیٹ کے تمام اراکین نے شرکت کی۔
میٹنگ میں شریک تمام موبائل مارکیٹ کے دکانداروں نے اپنی رائے سے آگاہ کیا اور کہا کہ سدھوکی میں موبائل مارکیٹ میں دکانداروں کو کافی مسائل درپیش ہیں، جن میں زیادہ تر موبائل چوری کے الزامات میں پولیس کی جانب سے دکانداروں کو تحفظ نہیں ملتا۔ میٹنگ کے دوران دکانداروں نے مل کر موبائل مارکیٹ کا صدر رانا سمیع اللہ کو منتخب کرتے ہوئے یقین دہانی کا اظہار کیا اور مارکیٹ میں دکانداروں کو تحفظ فراہم کرنے اور کروانے کا فیصلہ کیا، جس پر تمام دکانداروں نے ہاں میں جواب دے کر میٹنگ کو کامیاب کیا۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں رحیم یار خان کی جانب۔ معروف پروسیکیوٹر میاں نعیم طاہر نے 3 سنگین مقدمات کے ملزمان کو سزا اور جرمانے کروا دیے۔ تفصیلات کے مطابق پروسیکیوٹر میاں نعیم طاہر نے رواں سال کئی مقدمات کے ملزمان کو سزائیں کروائیں اور جرمانے بھی کروائے۔ گزشتہ چند روز میں ایڈیشنل اینڈ ڈسٹرکٹ سیشن جج مبشر ندیم خان نے پروسیکیوٹر میاں نعیم طاہر کے دلائل سے متاثر ہوتے ہوئے میرٹ پر مقدمہ ملزم چنگیز خان کو 11 سال سزا، 6 ماہ قید اور 55,000 جرمانہ اور C9 کے مقدمات میں ملزم حبیب نجیب اللہ کو 5 سال 6 ماہ قید اور 30,000 جرمانہ اور مقدمہ درج کر کے ملزم محمد اکمل کو 5 سال سے 6 ماہ قید اور 30,000 جرمانہ کروا دیا۔ پروسیکیوٹر میاں نعیم نے میڈیا سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد معاشرے کے دشمن ہیں جن کو سزا دلوانا میرا فرض ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ قابلیت اور دلیل سے میں نے رواں سال کئی ملزمان کو سزائیں دلوائیں اور اس کام کو جاری رکھا۔ خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے۔ شور کوٹ کی سیاسی سماجی شخصیات نواب شوکت عباس، مہر فخر عباس کملانہ سیال کی والدہ محترمہ کی قربانی ان کے آبائی علاقے میں ادا کی گئی، جس میں ملک بھر سے سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عوامی سماجی شخصیات نواب شوکت عباس، مہر فخر عباس، فراست عباس کملانہ سیال کی والدہ محترمہ کی رسم قلخانی ان کے آبائی علاقے میں ادا کی گئی، جس میں MNA ارشاد احمد سیال، چیئرمین ضلع کونسل خانیوال محمد رضا سرگانہ، سابق تحصیل ناظم شورکوٹ میاں مدھولال حسین، سابق MPA میاں قمر حیات، ممبران قومی اسمبلی، سیاسی سماجی شخصیات، صحافیوں اور وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ شہر ریاض کی معروف کاروباری سماجی شخصیت اور مسلم لیگی رہنما محمد جمیل امین کی جانب سے PP 206 خانیوال کی جیت کی خوشی میں ایک شاندار پرتکلف دعائیہ دعوت عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد طارق جنید کی بطور مہمان خصوصی اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کی بھرپور شرکت ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون ریاض ریجن کی جانب سے باربیکیو ٹونائٹ ہوٹل میں ایک شاندار دعوت عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی کا شرف مسلم لیگی رہنما کاروباری سماجی شخصیت محمد جمیل امین کو حاصل ہوا۔ مرکزی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب انچارج ریاض ریجن میاں محمد طارق جنید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد جمیل امین کی پارٹی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا اور ضمنی انتخابات میں حلقہ PP 206 خانیوال سے رانا محمد سلیم کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ حکومتی پارٹی کے ہوتے ہوئے ضمنی انتخابات میں شیر کی دھاڑ اور پے در پہ کامیابیاں موجود حکومتی نالائکیوں اور نہلیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد جمیل امین نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کلین سویپ کر کے چوتھی بار حکومت سنبھال کر ملک کو اس مہنگائی کے بھنور سے نکالے گی اور ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ دیگر رہنماؤں میں ملک امین، غلام محمد، ملک رفیق، ملک رشید، محمد شبیر، یوتھ ونگ سے عمر امین، عزیز یعقوب، عمیر یعقوب نے بھی شرکت کی۔ اب رخ کرتے ہیں نوشہر و فیروز کا۔ جامع تگر کی رپورٹ کے مطابق فتح انشاءاللہ ہمارا مقدر ہے، ہم کامیاب ہو کر رہیں گے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ یونائٹڈ لائر فورم کی جانب سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی الیکشن کی مہم تیز کر دی گئی۔ امیدوار سینئر وکیل شوکت علی بھائیو، ایڈوکیٹ نثار احمد چنا، مشتاق اور دیگر سینئر وکلاؤں نے وفد نے ضلع بھر کے وکلاء سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ وکلاء برادری کا شوکت علی بھائیو اور پینل پر موجود وکلاء کی حمایت کا اعلان۔ اس موقع پر شوکت علی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے وکلاء برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔